جب زمین پر طاقت، دولت اور حکومت انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، تب اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے نبی کو چنتا ہے جسے نہ صرف حکمت بلکہ غیر معمولی سلطنت بھی عطا کی جاتی ہے۔ یہ داستان ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ایک ایسی بادشاہت کی جو انسانوں، جنات، پرندوں اور ہواؤں تک پر اللہ کے حکم سے قائم ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد سے علم اور نبوت کی وراثت پائی۔ انہیں ایک ایسی سمجھ عطا کی گئی جس کے ذریعے وہ مخلوقات کی زبان تک سمجھتے تھے۔ یہ کوئی عام حکومت نہ تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش اور ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وسیع سلطنت عطا فرمائی۔ قرآن کے مطابق جنات ان کے حکم پر بڑے بڑے کام کرتے تھے، عمارتیں بناتے، سمندر سے قیمتی چیزیں نکالتے اور مشکل کام سر انجام دیتے تھے۔ پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے اور ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ مگر اس عظیم طاقت کے باوجود وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ اس لشکر میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ اسی دوران ایک چونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ وہ اپنے بلوں میں داخل ہو جائیں تاکہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر انجانے میں انہیں روند نہ دے۔ قرآن میں بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں ایسی سمجھ عطا ہوئی جس سے وہ ایک چھوٹی مخلوق کی بات بھی سن سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار انصاف اور حکمت کی مثال تھا۔ ایک مشہور واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے جہاں دو عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑا لے کر آئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ دیا، مگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے کی گہری سمجھ عطا کی اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے اصل ماں ظاہر ہو گئی۔ اس واقعے سے ان کی غیر معمولی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی سلطنت کا ایک اور اہم واقعہ قوم سبا سے متعلق ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ غیر حاضر ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک ایسی قوم کی خبر دی جو سورج کی عبادت کرتی تھی اور جس کی حکمران ایک ملکہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک خط دے کر ملکہ بلقیس کی طرف بھیجا جس میں اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے ایک خط لکھا جس میں ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ ملکہ نے مشورہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا اظہار کیا۔ جب ملکہ ان کے محل میں داخل ہوئی تو شیشے کے فرش کو پانی سمجھ بیٹھی۔ یہ منظر اللہ کی عطا کردہ حکمت اور طاقت کی نشانی تھا۔ اس ملاقات کا مقصد جنگ نہیں بلکہ دعوت حق تھا۔ ملکہ بلقیس نے جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھا تو اس نے اعتراف کیا کہ وہ ظلم میں مبتلا تھی اور اس نے اللہ رب العالمین پر ایمان قبول کیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کی دعوت دینا تھا، نہ کہ دنیاوی فخر۔ قرآن میں ایک اور اہم واقعہ بیان ہوا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے محبت تھی۔ ایک دن وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انبیاء بھی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی ان کے تابع کیا۔ وہ ہوا کے ذریعے لمبے فاصلے مختصر وقت میں طے کرتے تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور ان کے نبی کی عزت کا اظہار تھا۔ ان کی زندگی کا اختتام بھی ایک عظیم سبق ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے اور جنات سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ جب عصا کو دیمک نے کھایا اور وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ اس واقعے نے واضح کیا کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور اختیار سب اللہ کی امانت ہیں۔ اصل کامیابی عدل، شکر
اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ان کی سلطنت صرف ایک بادشاہت نہیں تھی بلکہ ایک عظیم مثال تھی کہ جب طاقت ایمان کے ساتھ ہو تو دنیا میں انصاف اور ہدایت قائم ہو سکتی ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چاہے انسان کو کتنی ہی طاقت کیوں نہ مل جائے، اصل عزت اللہ کی بندگی میں ہے، اور سچی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنے اختیار کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی قیامت تک کے لیے ایمان، حکمت اور عدل کا روشن مینار ہے۔